میرے ہی متعلقین میں اتنی موتیں کیوں ہو رہی ہے؟ اے لوگوں سنو، 3 موتیں ایک طرف ہیں لیکن میدان کربلا کے 72 لاشیں ایک طرف ہیں۔ وہ 72 لاشیں اٹھا کر کے دیکھو، تمہیں تسلی دینے والے ہزاروں، تمہیں سینے سے لگانے والے ہزاروں، تمہارا کندھا پکڑنے والے ہزاروں، تمہیں حضرات کھانا کھلانے والے ہزاروں، تمہارے منہ میں لقمے دینے والے کتنے ہوتے ہیں؟ تمہیں حضرات تمہارے سر پر دست شفقت رکھنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ تمہیں حضرات تسلی و تشفی دینے والے کتنے ہوتے ہیں؟ لیکن حسین سے تو جا کر کے پوچھو، علی اکبر کا لاشا اٹھایا، تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ علی اکبر کے حضرات لاشے کو اٹھایا، تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی اصغر کے حلق سے تیر کو نکالا، تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اکٹھا کیا، تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میدان کربلا میں اون و محمد کی لاشوں کو کندھوں پر لادا، تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت قاسم کی لٹی ہی جوانی کو سنبھالا، تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ برادران مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، لاشوں کو اٹھا لیا، تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ 3 دن کے بھوکے ہیں، لقمہ کھلانے والا کوئی نہیں۔ 3 دن کے پیاسے ہیں، منہ کے اندر پانی کا قطرہ اتارنے والا کوئی نہیں۔ سجدانیہ خیموں کی اوٹ میں چھپی پڑی ہے، یہ بھی پتا نہیں کہ انہیں آ کر کے دلاسا و تسلی کون دے گا، لیکن پھر بھی حسین کا جذبہ دیکھو۔ ایسے عالم میں بھی جو 72 زخم کھا کر زندگی کا آخری سجدہ ادا کرے، اسی کو تو حسین کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اے حسین، جہاں جا کر کے دنیا کے غم، تمام غم ختم ہوتے ہیں، وہاں جا کر کے حسین کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہمیں تسلی دینے والے کتنے ہوتے ہیں؟ میاں اہل قرابت، ملنے والے، رشتہ دار، اجزاء، اقربا، احباب۔ انہی دنوں میں قاری عثمان صاحب کے والد بیمار چل رہے تھے، میں نے دیکھا جب بیماری کا زمانہ تھا۔ ایک بات بتاؤ، سینے سے لگانے والے تھے کہ نہیں؟ حضرات طبیعت پوچھنے والے تھے کہ نہیں؟ مزاج پرسی کرنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ سب موجود تھے، لیکن جا کر کے پوچھو تو صحیح امام حسین کے بیمار بیٹے زین العابدین سے، اے حسین کے بیٹے، تمہارے والد کی شہادت تو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو گئی تھی، تم تو اس وقت میں بخار میں تپ رہے تھے، تم تو بے چین و بے قرار تھے، پیاس کی وجہ سے شدت غم کی تاب نہ لا کر کے تم بار بار آنکھوں کو بند کر رہے تھے، بار بار تشنا لبی تمہیں بے ہوشی کی عالم تک لے کر کے جا رہی تھی۔ اے امام زین العابدین، تم بتاؤ تمہیں تسلی دینے والا کون تھا؟ تم بتاؤ تمہیں تشفی دینے والا کون تھا؟ تمہیں دلاسا دینے والا کون تھا؟ میاں دلاسا کون دیتا؟ حسین کی شہادت کے بعد بیمار کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی۔ اسے کہا جاتا ہے صبر، اسے کہا جاتا ہے سجدہ شکر، کہ پیروں میں زنجیریں پڑنے کے بعد بھی حضرت امام زین العابدین نے کہا تھا میرے پیروں کی زنجیروں کی جھنکار بھی گواہی دے گی کہ ہم نے سر کٹایا ہے لیکن باطل طاقت کے سامنے سر کو جھکایا نہیں۔ تبھی تو ہم فخر سے کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے جو نہ فلک پہ وہ تارا حسین ہے، اہل خیرت سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، نانا کے جس پہ پاک کا سایہ حسین ہے، یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو، نانا کے جس پہ پاک، یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو، نانا کے جس پہ پاک کا سایہ حسین ہے، ہو کر شہید زندگی ہے جاویدہ ملی، زندہ تھا کل اور آج بھی زندہ حسین ہے۔ تاریخ اٹھاؤ تمہیں پتا چلے گا صبر کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں۔ 72 لاشیں دیکھنے کے بعد بھی یزید کے دربار میں جو ببانگے دوہل بولے، اسے حضرت امام حسین کی بہن سجدہ زینب کہتے ہیں، جسے تلواروں کے نرغے کا خیال نہ ہو، اٹھی ہوئی نیزوں کی انیوں کا خیال نہ ہو، حضرات تنے ہوئے تلوار تیر و تبر کا خیال نہ ہو، جس کے سامنے حضرات یزید کا محافظ دستہ کھڑا ہو، پھر بھی اسے حضرات اس بات کا خیال نہ ہو کہ دربار کس کا ہو، بلکہ حضرات سجدہ زینب نے بتا دیا کہ جب بھائی لاجواب ہوتا ہے تو بہن بھی لاجواب ہوتی ہے۔ سجدہ نے بتایا کہ میرے بھائی کے خون نے بتا دیا کہ میں علی کا خون ہوں، اور میرے خطبے نے یزید کے دربار کو بتا دیا کہ سجدہ زینب کے جسم میں بھی علی کا ہی خون موجود ہے۔ جب بھائی یزید کی طاقت سے نہ دب سکا تو بہن یزید کے روب سے کیسے دبے گی؟ اسے کہا جاتا ہے صبر کی انتہا۔ میں تو یہ کہتا ہوں لوگوں، تاریخ کربلا پڑھ لو، تمہیں صبر کرنا آ جائے گا۔
تاریخ کربلا پڑھ لو تمہیں شکر کرنا آ جائے گا. تاریخ کربلا پڑھ لو تمہیں سچائی یاد آ جائے گی. تاریخ کربلا پڑھ لو تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو عالم کیا ہوتا ہے. حسین کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو عالم کیا ہوتا ہے. میرا اور تمہارا صبرور ہے, حسین کا صبرور ہے. اسی لیے تو ہم غلام حسین اپنے آپ کو کہتے ہیں. ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اللہ نے ایسا بنا دیا کہ ہم صدیق کو بھی مانتے ہیں, عمر کو بھی مانتے ہیں, عثمان کو بھی مانتے ہیں, علی کو بھی مانتے ہیں, حسن کو بھی مانتے ہیں, حسین کو بھی مانتے ہیں, امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں. اور دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ نہ ہم تفصیلی ہیں, نہ تفسیقی ہیں, نہ رافضی ہیں, نہ شیعہ ہیں, نہ دیوبندی ہیں, نہ وہابی ہیں. اللہ نے ہمیں ایسا بنایا کہ دنیا میں خادم اہل بیت ہیں اور خدا کی قسم سچ صحابہ کے سچے غلام ہے. اور میدان محشر میں اٹھیں گے تب بھی انشاءاللہ اہل بیت و صحابہ کے غلام بن کر اٹھیں گے. تو فخر کرو اس بات کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں سچا بنایا. الحمدللہ ہم نہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خدا کے گھر میں جو برتن بجاتے پھرتے ہیں پھر ان کے پاؤں کے وارے نیارے کیا ہوں گے. یہ پھیری والے ہیں, تسبیح سے دیتے ہیں فریب. نبی کے جو نہ ہوئے وہ تمہارے کیا ہوں گے. نہ ہم اس کی روح سے تعلق رکھتے ہیں. جو محرم کا مہینہ آتا ہے تو سینوں کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ زندگیاں ہو گئی انہیں سینہ پیٹتے ہوئے, زندگیاں ہو گئی انہیں ماتم کرتے ہوئے, زندگیاں ہو گئی انہیں اپنے جسموں پر انگارے رکھتے ہوئے, زندگی ہو گئی انہیں تلواروں کا ماتم, پرچیوں کا ماتم کرتے ہوئے. میں نے کہا تھا نادان, اگر تو حسین کی زندگی کو سمجھ لیتا تو ماتم نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے ماتم اس کا کیا جاتا ہے جو مردہ ہوتا ہے, زندہ کا کبھی ماتم نہیں کیا جاتا. الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے. نہ ہم اس جماعت سے ہیں جو پہلی محرم سے لے کر کے 10 محرم تک کالے کپڑے پہنتی ہے, اللہ کا شکر ہے. نہ ہم اس جماعت سے ہیں حضرات جو پہلی محرم سے اور 40ویں تک چہلم تک شادیاں ہی نہیں کرتے, جواب نہیں کرتے. اللہ کا شکر احسان ہے, اللہ کا کرم ہے بے پناہ ہمارے اوپر. ہم کسی دنیا دار کے طریقے پر چلنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم حضرات محبوب پروردگار کے راستے پر چلنے والے ہیں. اور اللہ کا فخر و احسان ہے کہ ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے کہ جس قبیلے میں آنے کے بعد زمانے والوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ جس راستے کو مصطفیٰ نے کہا تھا کہ میرا اور میرے صحابہ کے راستے کو مت چھوڑنا, حضرات اسی راستے کو جنت کا راستہ کہا جاتا ہے. الحمدللہ حضرات ہم اسی راستے کے باندھنے والے ہیں. ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ہم اس جماعت سے بھی تعلق نہیں رکھتے کہ جو جماعت یہ کہہ دیتی ہے کہ حضرات مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ غلطی کر سکتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی بارگاہ کا پلا ہوا ایک نظر ایمان کی نظروں سے دیکھنے والا اور ایمان پر ہی خاتمہ پانے والا خدا کی قسم دنیا کے تمام اولیاء اللہ سے بڑھ کر کے ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں مولا ان کے قدموں کی خاک ہمیں نصیب ہو جائے تو زندگی کی معراج ہو جائے گی. اللہ کا شکر احسان, اللہ کا بے پناہ کرم, اتنا بڑا کرم کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم سچے حسینی ہیں اور سینہ پیٹنے والے حسینی نہیں بلکہ حسین کو زندہ سمجھنے والے حسینی ہیں, ماتم کرنے والے حسینی نہیں بلکہ زمانے والوں کو یہ بتانے والے ہیں کہ ماتم حسینیوں نے نہیں کیا تھا بلکہ ماتم یزیدیوں نے کیا تھا. زمانے والوں کو یہ بتاؤ کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ایسی جماعت میں پیدا کیا کہ جس جماعت کو حضرات رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے اجمل العلماء مفتی اجمل کو پیدا فرمایا, جس جماعت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے صدر الافاضل کو پیدا کیا, جس جماعت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے مفتی اعظم ہند کو پیدا کیا, جس جماعت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اعلیٰ حضرت کو پیدا کیا, جس جماعت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے محدث اعظم ہند کو پیدا کیا, جس جماعت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے مخدوم پاک کو پیدا کیا, جس جماعت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے علماء اہل سنت کے سلف کو پیدا کیا. ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا 2 بار, زہر کھاتا تیری اشاعت نے کھانے نہ دیا اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا.
میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز سے باب تھا. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے. باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. میری تصویر کے یہ نقش ذرا غور سے دیکھ, اس میں قحط کی تاریخ نظر آئے گی. گنجوں گا تیرے ذہن کے گنبد میں رات دن, جس کو نہ تو بھلا سکے وہ گفتگو ہوں میں. ایک شعر سن لیجئے. زمانہ ہو گیا باغ محبت کی تباہی کو, زمانہ ہو گیا ماشاءاللہ صاحب باغ محبت کی تباہی کو. ابھی تک ہے وہی گلکاریاں خون شہیدہ کی, اور کون کہتا ہے گیا خون شہیدہ بے سود. ایک قطرہ تیری تقدیر بدل سکتا ہے, تجھ کو معلوم بھی ہے مجھ کو رلانے والے, میری آنکھوں سے تیرا قصر بھی جل سکتا ہے. اور دنیا والوں کو یہ بتاؤ کہ میدان کربلا تم نے بپا نہیں کیا, بلکہ میدان کربلا بھی اللہ کی مرضی سے سجا, اور سجنے کی وجہ یہ تھی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام